آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بال دیوتا کون تھا، اور ہاں، اس شیطان بال کی پوجا کرنے والی بنی اسرائیل کی حسین و مغرور ملکہ کیسے کتوں کی غذا بنی، یہ قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، شیطان کی پوجا ایک تاریخی حقیقت ہے جو شاید آج بھی موجود ہے، اور زمانہ قدیم سے شیطان کی پوجا کی جاتی رہی ہے۔ ان شیطانی قوتوں میں ایک نام بال نامی بت کا بھی ہے۔ ناظرین، بال دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ زمانہ قدیم میں سیمٹیک یعنی سامی اقوام اس لفظ کو الہی خدا کے معنی میں استعمال کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کا نام دیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرقی وسطی میں بال کی پوجا ہوتی تھی۔ خاص طور پر لبنان اور شام و فلسطین اور کنانی علاقوں میں اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور شاید بال تاریخ میں پوجے جانے والا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ اس بال دیوتا کا سب سے بڑا مندر شام کے شہر اگارت میں تھا، جو 2000 سال قبل مسیح میں اشوریہ حکومت کا حصہ تھا۔ جب 19ویں صدی میں اگارت کے علاقوں میں ماہر آثار قدیمہ نے کھدائی کا کام شروع کیا تو انہیں وہاں زیر زمین ایک عظیم الشان محل اور کھنڈر ملا، جس میں کئی کتابیں، تختیاں اور تقریباً 100 کمرے موجود تھے۔ اس محل میں پانی کا انتظام، غسل خانے اور سونے کے ساز و سامان موجود تھے۔ انہی عمارتوں میں بال دیوتا کا ایک بڑا مندر تھا، اور وہاں تختیوں پر بال کی کامیابیوں کے کارنامے اور اس کی دیگر تاریخی واقعات کے علاوہ اس کی شان و شوکت بیان کی گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق بال طوفان کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ بال نے ایر نامی دیوتا سے لڑائی کی تو عالم ارواح میں چلا گیا۔ بال کی بیوی یسیرت اور بہن انات محبت اور جنگ کی دیوی ہیں، جو ایر کو قتل کرتی ہے اور بال کی حکمرانی اسے دوبارہ واپس ملتی ہے۔ بال کی پرستش کرنے والوں کا عقیدہ تھا کہ بال کی حکومت ہی انسانی تہذیب کے لیے ضروری ہے، اور وہی فصلوں اور مویشیوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس عہد وسطیٰ کے عیسائیوں کا ماننا تھا کہ بال دیوتا کے نظموں کو پڑھنے سے ایک شخص سچے خدا اور نبیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور بال کی پرستش کرنے کے نتیجے میں زناکاری، جنگ، فحاشی اور شہوت پرستی پھیلتی ہے۔ لہذا بال پرستی ایک شیطانی اور جھوٹا مذہب ہے۔ اگارتی تختیوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال ایک بچڑے کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ ایک بیل کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ بال کی پجاری بھی زنا جیسے عمل کو گناہ نہیں سمجھتے تھے اور بدکاری کو ایک مذہبی رسم کے طور پر ادا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر عہد نامہ قدیم کی بات کریں تو اس کے مطابق بال کوئی افسانوی بت نہیں تھا، بلکہ بال نامی مخلوق سچ میں وجود رکھتی تھی۔ بلکہ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی، آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے چہار سو عام تھے، لہذا اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیمی دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آگ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید اخیب اور ایزابل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جیلات شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔
یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ لیکن یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یورام سے ہوئی تھی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہیں وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا۔ اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل جیسے اپنی طاقت کا غرور تھا۔ جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بددعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر اور نہ ہی حسن۔ بس ناظرین یاد رکھیں، اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو شیطان کی ان چالوں سے ہمیں بچا کر اللہ پاک کی لافانی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ اور سب سے عظیم بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایسے کسی وزیر یا مشیر وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی شراکت و نزاع کے اپنی سلطنت چلاتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکومت و بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے اقتدار کا وعدہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں کہ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، کہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جس طرح خلیفہ بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور قائم کر دے گا مضبوط بنیادوں پر ان کے لیے ان کے اس دین کو جسے پسند کر لیا ہے اللہ نے ان کے لیے، اور ضرور بدل دے گا ان کی حالت خوف کو امن سے۔ بس وہ میری عبادت کرتے رہیں اور نہ شریک بنائے میرے ساتھ کسی کو، اور اس کے بعد جو کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔